کیتی اور مینوں بڑے اچھے الفاظ نال میرے فقیر نو نوازے جڑے الفاظ میرے واسطے سند تو کم حیثیت نہیں رکھ دے. تو میں براہ راست شروع کر رہا ہوں. موضوع ہے حدیث قصہ. ایک ایسی حدیث ہے کہ جڑی ساڈا معمول ہے ساڈی قوم دا کہ کوئی غمی یا خوشی دا کوئی واقعہ ہوئے، شادی بیاہ ہوئے، موت غمی ہوئے یا دیگر کوئی، اس وقت ائمہ معصومین دا اس سے وچ حکم بھی ہے کہ اے بندہ مومن اگر تو اس حدیث دی تلاوت کر کے جیڑی بھی دعا بارگاہ الہی چ مقصے اسی معصومین اس دے مستجاب ہون دے ذمہ دار ہوں. چنانچہ حدیث کے ساتھ ہر عمل دی ابتدا ہوندی اور ہر مجلس بھی تقریباً ہوندی. تو میں اس نو نظم وچ سٹھا دیا ہے، نظم وچ ڈال دیا. پھر چونکہ میں شریفہ دی اولاد ہاں، میرے خاندانی پس منظر نو دنیا دا میری ساری قوم جان دی. میرے آبا و اجداد دی جڑی قومیات میرے بزرگاں نے تفسیر قرآن لکھی، ترجمہ لکھیا، 56 کتاباں دینی لکھیاں. چونکہ میں شریفہ دی اولاد اور علماء کرام دی گودیاں میں پرورش پان دی سعادت حاصل ہے، اور اس دے نال نال فقیر دی صحبت تو بھی فیض یاب ہے. تو میری ادنا شخصیت ایک امتزاج موجود ہے. جناب بسم اللہ اگے آ جاؤ، تسی پیچھے بیٹھے ہو کیونکہ بزرگاں نو دیکھنا تے میں عبادت سمجھنا. میں اس ذکر نو دو طریقے نال کرن دا عادی ہاں. ذکر اہل بیت ایک معصومین دا تذکرہ کر کے، دوسرا مومن دے چہرے دا دیدار کر کے. تو میں نظم پیش کرنے سنیے تبھی سنو، دوبارہ سنو. بہت مقبول ترین نظم ہے. قصہ اس چادر نو آکھنے کہ جڑی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین حسنین دی امڑی دی وہ چادر ہے جڑی جا تو پھٹی ہوئی ہے اور لیف خرما نال سیتی ہوئی، کھجور دے پتیاں نال سیتی ہوئی چادر ہے. اور اس چادر دی شان اور عظمت کیا ہے اس میں بیان کر رہا ہوں. واقعہ اس واسطے میں زیادہ طوالت نہیں کر رہا کہ واقعہ میری قوم دے کم سن بچیاں نو بھی یاد ہے، اور اس سے میں وقت صرف نہ کرا. قصیدے تک آمد جلدی کہ سرکار تشریف لے آئے. سیدہ اپنی بچڑی دے گھر حسب عادت یعنی اذن منگیا گھر دے وچ داخل ہون دا. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ بھی جس کے جناب دے گھر تشریف لے آونا پہلے اجازت مانگ بیان کہ سیدہ کیا میں داخل ہو سکنا گا. یہ ہے عظمت زہرا. تشریف لے آئے، فرمایا میں کچھ نکاہت محسوس کر رہا ہوں. اگر وقت ہونا تو میں دستا کہ نکاہت جسمانی نہیں، کیونکہ رسول نکاحت جسمانی پھر ان نک سے ایک کوئی ہور گل ہے رات دی محسوس کرنے اور اس نو ہٹاون واسطے اور اس تو چھٹکارا حاصل کرنے واسطے میں نو کسا لیا دے جس نو میں اپنے جسم تے اوڑا تے میں نو شفا ہوئے. یہ ان بچوں نے بھی یاد ہے. سین نے وہ چادر اوڑی اپنے والد بزرگار سرکار دے جسم مبارک تے. جس وقت تو چادر اوڑی تے توڑے سامنے گل ہے کہ سلسلہ وار بالترتیب سارے حضرات تشریف لے آئے، حضرت علی تشریف لے آئے، حسنین آئے،
بی بی پاک آئے اور سارے جس وقت اس چادر دے تلے تشریف فرما ہو چکے تے اس وقت اللہ دی ذات پاک نے جبریل نو مخاطب ہو کے نہ پنجاں دے بارہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اس نو میں قصیدے دی شکل پیش کرتا. اچھا اتھے کہ میں حسین سیدہ دی عظمت تے واسطے ایک جملہ ضرور آکھنا چاہنا کہ جس وقت پنجے پاک چادری تشریف لے آ چکے شاید اللہ نے یہ انفرادیت اچھوتا پن اور یہ بلندی اور عظمت دی انتہائی بلندی چونکہ دسنے آئی لوگوں نے اس ذریعے دینا شاید نہیں یقیناً تو جس وقت وہ پنجے پاک تشریف لے آئے اس چادر دے تلے رسول پاک دے نال تے زوجہ رسول پاک جناب ام سلمہ تشریف لے آئے. بسم اللہ کرا شریعت ام سلمہ تشریف لے آئے. عرض کہتے ہیں مولا کیا میں بھی اس چادر دے بھائی بڑی معنی خیز گل ہے یاد رکھو شائستہ اور مہذب زبان اے میرا وطیرہ ہے معنی خیز گفتگو کرنا اے میری عادت ہے لغو اور بے معنی گفتگو تو پرہیز کرنا میرا معمول ہے. میں ان جڑی کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ایک بڑی معنی خیز گل ہے آپ نے جس وقت عرض کیتا مولا کیا میں بھی اس چادر دے تلے آ سکنی ہاں ہن رسالت ماپ دے وما ینطق عن مصداق رسول فرمایا آپ نے فرمایا دیکھ ام سلمہ میں اللہ دا رسول ہاں کہ میری کوئی بھی گل میری نہیں ہوندی خدا دی گل ہوندی. سن لے کہ ام سلمہ تو میری موت میں ترین تے بڑی عزتاں والی زوجہ ہیں فرمان رسول ہے میری تو انتہائی پسندیدہ زوجہ ہیں بڑی عزتاں والی ہیں لیکن میں معذرت چاہنا کہ اس چادر دے تلے سوائے انہاں دے اور کوئی آ نہیں سکتا. ہائے ہائے انچے تمام ازواج معصومین تمام نے اس سے بچوں انہاں نکھیر دیتا ہے. سبحان اللہ بڑی توجہ ہے توجہ کر رہے ہو میں سیدھا شروع کر رہا ہوں کہ جس وقت آ چکے تھے اللہ دی ذات پاک نے جبریل نے مخاطب کے جو کچھ اس وقت آکھیا انہوں نے حوالے نہ اس میں قصیدے دی شکل پیش کر رہے ہیں. ایک ملانگ ایک مولائی ایک عاشق علی تھوڑے درمیان پورے بلند آواز دے نال جوش و خروش نال روایتی انداز فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب یکسو ہو کے ہم نوا ہو کے ایسا خوبصورت اور فلک شگاف نعرہ لگاؤ کہ لطف آ جائے. بسم اللہ جی سبحان اللہ بہت خوبصورت ماحول بڑی توجہ جی. قصہ کے تلے پانچ جب آ گئے 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 تو فرمایا رب نے یہ جبریل سے تو فرمایا رب نے یہ جبریل سے قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ یہ فرش خاکی بچھایا ہے میں نے تو ان کے لیے قصہ کے تلے. سبحان اللہ بڑی نواز
سب کچھ میں ان آواز سے بنایا توجہ رکھنا ہوں وضاحت کر رہے نے توجہ رکھنا ہور کے آکھیا ہے دوسرا شعر پہلا شعر پڑھ رہا میں بڑا اس نو وضاحت نال بہت زیادہ تفصیلات نال پڑھن دا آدیاں لیکن آج نہیں میرے بچے بھی آئے بیٹھے نے ذاکرین انہوں نے دسا ایک بزرگ ہونے دی حیثیت ذمہ داری قبول کر دیا آیا میں اپنے وقت مجلس رو اختتام تک لے جانا چاہتا ہوں سبحان اللہ تو عرض کرنے چونکہ ادب میرا ورثہ ہے ادب میری پہچان ہے ادب تو مراد زبان دا ادب لسانیات زبان دا ادب تو اس سے وچے میں پہلا شعر پیش کر رہے ہیں اس سے وچ چند الفاظ ایسے استعمال کیتے نے کہ جڑے ہون تائی شعرائے کرام نے غزلاں وچ یا نظماں وچ تے استعمال کیتے نے لیکن قصائد وچ نہ ہون دے برابر تو میں تھوڑا جی اسی وضاحت کرنا ایک لفظ استعمال کیتا ہے سر و سمن شاعر استعمال کر دینے حسن اور خوبصورتی دی سمبل اور علامت دے حوالے نہ حسن دی سمبل خوبصورتی دی علامت سرو جنہوں سرو آکھ دے ہو ایک دراز کا در نوکدار بڑا خوبصورت پودا ہے دوسرا سمن خوشبو دے حوالے نال دوسری گل ایک میں لفظ استعمال کیتا ہے دھنک رنگ اے جس وقت آسمان عبر آلود ہوئے آسمان تے بدل ہونے دے بعض اوقات تھوڑا مشاہدہ ہے کہ ایک چاند خوبصورت رنگاں دی ایک قطار نظر آندی ہے سبحان اللہ آسمان تے جس نوں دھنک رنگ آکھیا ہے توجہ رکھنا میں پیش کر رہا شعر اللہ فرما رہا ہے جبریل نو خاطب ہو کے انہاں دی شان و عظمت دے حوالے نال ہاں بھائی جو سرو سمن کو اگایا گیا جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا پورا جاگ رہے بھائی یہ پچھلے حضرات جتنے ہر بندہ توجہ ہے ہر بندے دے چہرے تے میری نگاہ ہے سبحان اللہ ہاں بھائی شاباش ہاں بھائی شاباش ہاں جی جو سرو سمن کو اگایا گیا جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا جو سرو سمن کو اگایا گیا جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا دھنک رنگ ہر سو بکھیرے گئے جو پھولوں پہ شبنم کو لایا گیا دھنک رنگ ہر سو بکھیرے گئے جو پھولوں پہ شبنم کو لایا گیا یہ خوش رنگ مہکی ہوئی بادیاں یہ نیلا ستاروں بھرا آسماں قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی جو ارض و سما کو سجایا ہے میں نے تو ان کے لیے کتا کے تلے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جس وقت اللہ نے فرمایا تے جبریل اپنے پاک اللہ دے پاس مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے کہ میرا اللہ بے شک تیرے محبوب نے اے نہ ہوندے تے کچھ نہ تو سب کچھ میرے واسطے بنایا ہے تیرے محبوب نے ساڑھے بھی مرشد نے شک دی کوئی گنجائش نہیں لیکن انہاں دا تعارف بھی کرا کے جڑے ہیں کون نو بھائی گل ذہین اجتماع ہے پن ڈالر ہاں دا ذہین تے فطرین اجتماع ہے جس میں خطاب کر رہا میرے جملے ظاہر ہون ایک کلیہ ہے قاعدہ ہے اگر کسی خاندان دے افراد دا تعارف کرانا مقصود ہوئے تے پھر کلیہ اور قاعدہ ہے کہ اس خاندان دا جڑا مرکزی بزرگ ہوندہ ہے مثال دے طور تے اگر دادا موجود ہے تے پھر پیو دی حیثیت نہیں اگر دادا نہیں تے پھر اس کا سربراہ باپ ہے اس دے حوالے نال تعارف ہوندہ ہے کہ اے فلاں بندہ اے اس دے بچے اے اس دی بیٹی اے اس طرح لیکن آج جس وقت انہاں دا تعارف منگیا ہے
بھائی میں آدمی تے سیدہ پیش کر دے انہاں تا تعارف منگیا تے اللہ دی ذات نے یکسر اس کلیے نو بدل دیتا ہے تے کس طرح تعارف کرا ہے؟ ہاں بھائی جو خلقت کو دیکھو تو آغاز ہے یہی 5 بندے میرا ناز ہے سبحان اللہ ہاں بھائی جو خلقت کو دیکھو تو آغاز ہے یہی 5 بندے میرا ناز ہے کبھی پا سکے گا نہ کوئی انہیں یہی میری توحید کا راز ہے کبھی پا سکے گا نہ کوئی انہیں یہی میری توحید کا راز ہے یہ فاطمہ ہائے ہائے اے نہیں آکھا کہ محمد ہے اے او دی تھی اے او دے پتر نے جویں کہ کلیہ ہے تعارف دا لیکن سین تو تعارف شروع کرائے ہے نا پنجا دا ہاں بھائی ہے یہ فاطمہ اور پدر آپ کے علی زوج اور 2 پسر آپ کے قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ باطل کے سب کچھ بنایا ہے میں نے تو ان کے لیے غذا کے تلے سبحان اللہ میں اور بھی اشعار نے لیکن میں چاہنا کہ تمہیں سیراب کراں میرے عزیز محترم میرے بھائی میرے بڑے معزز شخصیت ساجد صاحب نے میں حکم دیتا ہے وسطی بارش کہ سیدہ دے شان دے وچ قصیدہ خصوصاً نے میں پیش کیتا ہے بس یہ دیتی ختم کر کیڑا پڑھی ہے چلو ایک اور نظم ہے اور آخر تے پھر پنجابی نظم پیش کرنا اے پھر آخر تے پڑھو نا پہلے چلو جی میں توڑی بات چونکہ میرے بچے آخر نے کیسی چونکہ فرمائش ہے پہلے پڑھنا ہے ایک پنجابی دی نظم ہے براہ راست شروع کر دیا گفتگو بڑی ہو گئی بہت گفتگو ہوئی بڑے الفاظ پیش کیتے سین دا تذکرہ بھی ہو گیا مقصد جڑا ہے مجلس دا پورا ہو گیا ہن میں قصیدہ تھوڑی خدمت میں تھوڑی فرمائش جس کا حکم میرے کو پہنچے میں اس خدمت عالی پیش کرنا دور حاضر دا معروف قصیدہ مقبول ترین قصیدہ گر قبول افتد ہے عز و شرف ایک بلند آواز دے صلوات پڑھ لو آل محمد اللہم صلی اللہ ہو جدو اپنے نصیب نو سواریا اسا علی علی ورد پکاریا علی والے ہو ذرا علی علی کریے سبحان اللہ ہاں بھائی جدو اپنے نصیب نو سواریا اسا علی علی ورد پکاریا جدو اپنے نصیب نو سواریا اسا علی علی ورد پکاریا جدو اپنے نصیب نو سواریا اسا علی علی ورد پکاریا اسا علی علی ورد پکاریا سانو مل دے ثواب لوگ حج دے مل دے ثواب لوگ حج دے دشمن میرے مولا دے نے بھج دے جدو نار میرے پیر والے بج دے تے ختم قرآن ہو گیا بسم اللہ بہت خوبصورت انتہائی اعلیٰ پذیرائی بہت خوبصورت سماعت سبحان اللہ وہ پتہ سا پورا پڑھنا اپنے شیر دا پورا سبحان اللہ بہت اچھی پذاری توجہ فرمانا ہر شیر دے وچ آخر دیتے ان نتیجہ ہے اس سے بحرچ میں ہر ایک مصرع بیان کیتا ہے تے ختم قرآن ہو گیا اس نتیجے نو بڑے غور دے نال سکون دے نال سماعت کرنا تے اس تو لطف اندوز ہونے دی کوشش کرنی ہے پہلا شیر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی ہویا بین دے اسد تیرے لال دا جگ منگتا ہے علی لجپال دا
سبحان اللہ پھر آکھو بھائی ہویا بلدے سج تیرے لال دا جگ منگتا ہے علی لاجپال دا ہویا بلدے سج تیرے لال دا جگ منگتا ہے علی لاجپال دا جگ منگتا ہے علی لاجپال دا تیری واجب ولائے ہر ہر تے واجب ولائے ہر ہر تے ایمان والی پگ تیرے سر تے جیڑا جھک گیا مولا تیرے در تے وہ پکا سلمان ہو گیا سبحان اللہ پورا میں چاہنا آخر تے اچھا سبحان اللہ اے تے جناب توڑے مرشد علی دی محبت دا مثبت روشن پازیٹیو پہلو میں پیش کر رہا ہوں میں نیگیٹیو اور منفی پہلو پیش کر رہا محبت علی عقیدت علی دے حوالے نال توجہ رکھنا ہاں بھائی جگ پالے آئے حیدر قرار نے احد سے آئے کعبے دی دیوار نے جگ پالے آئے حیدر قرار نے احد سے آئے کعبے دی دیوار نے احد سے آئے کعبے دی دیوار نے تیرے سجدے آراز سارا کھولیا سجدے آراز سارا کھولیا حق والی گل بات نو میں تولیا تیرا دشمن بن کے جو بولیا وہ سمجھو شیطان ہو گیا سبحان اللہ آخری شعر اس نظم دا آخری تے انتہائی پسندیدہ شعر توجہ نال سماعت فرمانا ہاں بھائی یہ پورا آخر تک پڑھنا ہے مار ٹھوکرا ہے مرد جگہ دائے علی ڈبا ہے سورج بلا دائے تیرے مرشد علی دا موجزہ تیرے مرشد علی شان و عظمت ہاں بھائی مار ٹھوکرا ہے مرد جگہ دائے علی ڈبا ہے سورج بلا دائے مار ٹھوکرا ہے مرد جگہ دائے علی ڈبا ہے سورج بلا دائے علی ڈبا ہویا سورج بلند آئے اسلام نوی مولا نے سنبھالیا اسلام نوی مولا نے سنبھالیا علی کل دی مصیبتاں نٹالیا ابو طالب نے انج علی پالیا جو کل ایمان ہو گیا 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 بس میں انہوں پہنچ لیا انشاءاللہ اختتام تک میں توڑے حکمہ دی تعمیل بھی ہو گئی اور ایک نظم ہے ادبی نظم ہے اے مدر شاہ جی اس کی خوبصورتی ہے کہ اس سے بچ کوئی شعر یا کوئی لائن وضاحت طلب نہیں ہر شعر اپنے معنی اور مفہوم نو ہر بندے دے ذہن تک پہنچان وچ پوری خود قدرت رکھتا ہے اس واسطے میں بغیر کسی وضاحت دے پیش کر رہے ہیں گر قبول بڑا پسندیدہ ہے چونکہ میں خدمت علی پیش کر رہے ہیں گر قبول افتد ہے عز و شرف ایک صلوات پڑھ لو بلند نوازنا علیہ ہاں جی ہاؤ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا آخری لمحات بسم اللہ سبحان اللہ ہاں بھائی جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا کافی ردیف ہے سجدہ نہیں کیا توجہ رکھنا میرے پاس سے پھر رکھو بھائی جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا خالق نے اس کا
کا سر کبھی اونچا نہیں کیا زبان ملا دو مولا چینی دے گڑ دے ذرا زندہ باد جیو سبحان اللہ کل شیر دو تن شیر سردی نہ پڑھو سبحان اللہ دوسرا شیر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی جس نے جھکایا سر در ابن رسول پائے جس نے جھکایا سر در ابن رسول پائے جس نے جھکایا سر در ابن رسول پائے اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا سبحان اللہ چھاتا رہے گا بعد رسول پہلے اچھا مومنین دا اجتماع ہے عاشقان علی دا اجتماع ہے میں ایک ذرا تھوڑی عقیدے دے رنگ نو ذرا تھوڑا جا نمکین کر واسطے ایک شعر پیش کر سبحان اللہ اور بڑا خوبصورت ادبی شعر ہے لطف پورا اٹھانا ہاں بھائی بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے کیوں آپ نے سلون کا دعویٰ نہیں کیا سبحان اللہ جی لو بھائی اشعار پیش کی تھے نظم بڑی لمبی ہے میں ایک دو شعر اور پیش کر کے میں اختتام تک پہنچا رہا ہوں مجلس میں ہن میں شعر ادب دے متوالیاں واسطے شعر و سخن دے عاشقاں واسطے لسانیات دا لطف اٹھان والے زبان دا لطف اٹھان والے حضرات دے تشریف فرماؤ انہاں واسطے بحثیت شعر پیش کر رہے ہیں شعر دی نوعیت کیا ہے توجہ میرے پاس سکنا کافی ردیف پیش کیتا ہے سجدہ نہیں کیا اونچا نہیں کیا رسوا نہیں کیا دعویٰ نہیں کیا ہونے شعر سننا ہاں بھائی عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا پوری طرح آخری شعر پیش کر رہے ہیں بڑی مہربانی آخری شعر سبحان اللہ جیو جیو ہزاریں برس زندگی پاؤ ہزاریں برس ہاں بھائی پوری طرح ماشاءاللہ جیو پہ ہزاریں برس زندگی پاؤ ہاں بھائی پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت زینب نے کام کوئی ادھورا نہیں کیا میں پیادہ علی امیر ہے مومن در اصل امیر حسین جو امیر وطن تے کیتی بے وطن امیر موازنہ پیو پترانہ پیش کر رہے ہیں
جھلی ذرا بھی امیر پیشانی تے وہ تے جھلے بدن تے تیر حسین او جڑی بے چادر دے شام گئی او بیل دا ویر حسین آخری جملہ ہر آنکھ رو رہی ہے ہر چہرہ غم ہوتا ہے ہر آنکھ رو رہی ہے میرا مقصد پورا ہو گیا مولا تو نے آنسو بارگاہ بطول دے وچ قبول ہون عرض کر رہا میں پیو پترہ دا موازنہ کیتا ہے نام آیا حسین زینب دا او زینب جس سے واسطے جناب بطول نے آخری وقت وصیت فرمائی زینب یاد رکھی میرے پتر حسین نو ترے بڑی لگ دی ہے ایسا نہ ہوئے کہ تو دیکھ دی رہے تے میرا پتر پیاسا رہے جناب زینب دے وطیرہ بڑھ گیا حسین دے اس دنیا تو جان تو بعد ساری رات جام پانی دا لے کے کھڑوتی ہو یہ حسین دے سرانے پتہ نہیں میرا ویر کہے میرے پانی منگے ساری رات ویر دے پانی منگل دی انتظار کھلون والی حسین ہن میں جناب زینب دا تے جناب حسین دے موازنے دا آخری قطع پیش کر رہا ہاں بھائی او شبیر دا بے جھگے ہائے حوصلہ پر صبر ہے ود زینب دا او نہیں ویر دے شہر چ قبر بڑی توڑے کربلا اد زین ہائے ارمان توڑے کربلا زینب دا اور یہ بول دینال شرابیاں دے ارمان بے حد زینب ہائے شرابیاں دا بولنا پیار میری شہر میں یا حسین سناؤ میرے پتر طبیعت ٹھیک ہی نا والد صاحب ہیں ٹھیک نہیں سامنے گاہ میں تشریف رکھیں ذاکر اہل بیت سید